روح کا بیابان میں اٹھا لے جانا اور بیابان میں 40 دن اور رات روزے کی حالت میں رہنا۔ اف و کوڑوں کی مار، کانٹوں کا تاج، صلیب کا اٹھانا کلوری کی راہ، ہائے وہ صلیب پہ چڑھایا جانا، مسیح کی دکھ بری داستان، راہ صلیب۔ خداوند یسوع مسیح کے نام میں میری طرف سے آپ تمام کو مسیح یسوع میں سلام۔ میرا نام پاسٹر روبن راز ہے اور میرا تعلق گریٹ گاسپل چرچ آف پاکستان سے ہے۔ میں آج خدا کے کلام میں سے صلیب کا پیغام آپ سب تک پہنچاؤں گا۔ میں شکر گزار ہوں شائن سٹار ٹی وی کے لیے، خدا کے عظیم خادم پاسٹر عاشر منشا کے لیے، جنہوں نے یہ خوبصورت ٹی وی کا انتظام کیا، شائن سٹار ٹی وی کا، تاکہ لوگ خدا کا کلام سن سکیں، لوگ خدا کے کلام سے برکات کو حاصل کر سکیں۔ خداوند اس ٹی وی کو، اس چینل کو ڈھیروں برکات دے اور اپنے جلال کے لیے استعمال کرے۔ آئیے میرے ساتھ خدا کے مقدس کلام کو سنیے جو میں آج آپ سب کے لیے لے کر آیا ہوں۔ بائبل مقدس میں سے پہلا کرنتھیوں کا خط میرے ساتھ نکالیے اور اس کا پہلا باب اور اس کی 18ویں آیت۔ خدا کے کلام میں یوں لکھا ہے، کیونکہ صلیب کا پیغام ہلاک ہونے والوں کے نزدیک تو بے وقوفی ہے، مگر ہم نجات پانے والوں کے نزدیک خدا کی قدرت ہے۔ میرے عزیزو، میں آج صلیب کا پیغام آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ صلیب پرانے عہد نامے میں ایک لعنت کا نشان سمجھی جاتی تھی۔ صلیب لفظ بائبل میں 56 مرتبہ استعمال ہوا ہے، جسے ہندی میں دار، فارسی میں سولی اور عربی میں صلیب کہتے ہیں۔ یونانی میں اس کے لیے روز لفظ استعمال ہوا ہے۔ صلیب رومی حکومت میں ایک کیپٹل پینشمنٹ کے طور پر سمجھی جاتی تھی۔ صلیب رومی حکومت میں ایک اتم اور اعلیٰ درجے کی سزا تھی جو مجرموں کو دی جاتی تھی۔ صلیب بائبل مقدس میں پالوس رسول کی نگاہ میں بڑی عظیم اور اہم حیثیت رکھتی ہے۔ پالوس رسول صلیب کے تعلق سے پیش کرتا ہوا کرنتھس کے ایمانداروں کو کہتا ہے کہ صلیب کا جو پیغام ہے، یہ وہ لوگ جو اسے نہیں سمجھتے ان کے نزدیک تو یہ بے وقوفی ہے، مگر ہم نجات پانے والوں کے نزدیک یہ خدا کی قدرت ہے۔ صلیب کا پیغام قدرت کا پیغام ہے۔ صلیب کا پیغام ایک فتح کا پیغام ہے۔ میرے عزیزوں، صلیب بائبل مقدس میں خدا اور انسان کے درمیان ایک صلح کا پیغام ہے۔ صلیب خدا اور انسان کے درمیان ایک ملاپ کا پیغام ہے۔ صلیب خدا اور انسان کے درمیان ایک برج کا کام کرتی ہے۔ صلیب کے ذریعہ سے انسان خدا کے نزدیک آیا ہے، اور صلیب پر پالوس رسول کہتا ہے، خدا نہ کرے کہ میں کسی اور چیز پر فخر کروں سوائے اپنے خداوند یسوع مسیح کی صلیب پر۔ پالوس نے یہ بات اس لیے کہی کہ اس دور میں یہودی شریعت پر تکیہ کرتے تھے، شریعت پر فخر کرتے تھے، ختنے پر فخر کرتے تھے اور کئی ایسی رسومات پر فخر کرتے تھے، اور پالوس نے چیلنج کر کے ان کو کہا، خدا نہ کرے کہ میں کسی اور چیز پر، کسی اور تعلیم پر، کسی اور چیز پر فخر کروں سوائے اپنے خداوند یسوع مسیح کی صلیب پر، جس کے وسیلہ سے مجھے اور تمام انسانوں کو نجات ملی۔ پالوس رسول چیلنج کرتا ہے
ان تمام لوگوں کو جو شریعت پر تکیہ کرتے تھے، شریعت پر فخر کرتے تھے، ختنہ پر فخر کرتے تھے، پالوس ان کو ایک چیلنج کر رہا ہے۔ خدا کا عظیم خادم پالوس صلیب کا پیغام ہمیں پہنچاتا ہے۔ صلیب کا پیغام ہمیں زمین سے آسمان تک نظر آتا ہے۔ صلیب کا پیغام پوری کائنات کا پیغام ہے۔ صلیب کا پیغام زمینی ذروں سے لے کر آسمان کی بلندیوں کو چھوتا ہے۔ صلیب کا پیغام ہر امت، ہر قبیلے، ہر قوم کے لیے ہے، نہ کہ صرف مسیحوں کے لیے۔ میرے عزیز، صلیب مجھے خدا کے قریب لائی ہے۔ صلیب ہم سب کو خدا کے قریب لائی ہے، اور خدا نے انسان کو نجات دینے کے لیے، خدا نے امتوں اور قبیلوں کو اپنے قریب لانے کے لیے صلیب کا چناؤ کیا، تاکہ اپنے بیٹے خداوند یسوع مسیح کو اس صلیب پر قربان کرے اور انسانوں کو، قبیلوں کو، امتوں کو، اقوام عالم کو اپنے قریب لے آئے۔ صلیب خدا کے فضل کا نام ہے، صلیب خدا کے پیار کا نام ہے، صلیب خدا کی اگاپے محبت کا نام ہے۔ اس لیے میں آج صلیب کا پیغام لے کر آپ تک آیا ہوں۔ اگر آپ بھی اسے نہ سمجھے تو آپ کے نزدیک بھی یہ بے وقوفی ہے۔ ہر وہ بشر جو صلیب کے پیغام کو نہیں سمجھتا، اس کے نزدیک یہ بے وقوفی ہے، پر مقدسین، نجات پانے والوں کے لیے، اسے سمجھنے والوں کے لیے، خدا کے فضل پر ایمان لانے والوں کے لیے، خدا کے فضل کو، صلیب کے اتم پیغام کو قبول کر لینے والوں کے لیے یہ نجات ہے، یہ رہائی ہے، یہ چھٹکارا ہے، یہ مکتی ہے، اور یہ ایک صلح کا پیغام ہے۔ میرے عزیز، صلیب رومی دنیا کی نظر میں صرف شرمندگی اور توہین کا نشان تھی، پر صلیب ہمارے نزدیک فتح کی للکار ہے۔ صلیب مقدسین کے نزدیک ایک صلح کا پیغام ہے، فتح کا پیغام ہے، فضل کا پیغام ہے۔ ہمارے نزدیک یہ فتح کی للکار کا پیغام ہے۔ اس لیے میں آج پوری دنیا کو، نہ صرف مسیحوں کو بلکہ پوری دنیا کو صلیب کا پیغام سنانا چاہتا ہوں، صلیب کا پیغام دینا چاہتا ہوں۔ میرے عزیز، صلیب آپ کو خدا کے نزدیک لے آتی ہے جب آپ صلیب کے پیغام کو قبول کرتے ہیں، جب آپ صلیب پر ایمان لاتے ہیں کہ یسوع مسیح ناصری میرے گناہوں کی خاطر صلیب پر قربان ہوا، تو آپ صلیب کے پیغام کو گویا قبول کر لیتے ہیں۔ آپ صلیب کے پیغام پر ایمان لے آتے ہیں، آپ صلیب کے پیغام کو ایکسپٹ کرتے ہیں، اور یوں آپ خداوند یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کر لیتے ہیں۔ آج میں صلیب کی عظمت، صلیب کی قدرت، صلیب کی للکار، صلیب کی فتح کو لے کر آپ کے سامنے آیا ہوں، تاکہ آپ صلیب کے پیغام کو جان جائیں۔ صلیب میرے اور آپ کے لیے فردوس کے دروازے کھولتی ہے۔ صلیب نے میرے اور آپ کے لیے، صلیب کا مطلب فدیہ، صلیب کا مطلب کفارہ، اس لیے میں کہتا ہوں صلیب نے میرے لیے فردوس کے دروازے کھولے ہیں۔ صلیب مجھے خدا کے قریب لے آئی ہے۔ صلیب مجھے سر بلند کر کر چلنے کا فخر دیتی ہے۔ مجھے فخر اس نے بخشا ہے، مجھے اس نے دلیری دی ہے۔ صلیب نے مجھے اس دنیا میں دلیری سے جینے کے لیے ایک ڈھنگ سکھایا ہے۔ صلیب نے مجھے دلیر کیا ہے۔ میری ساری مایوسی، میری ساری لعنتیں، میری ساری ناکامیاں صلیب کے سبب سے دور ہوئی ہیں۔ خدا کے کلام میں لکھا، جب ہم گنہگار ہی تھے تو مسیح ہماری خاطر صلیب پر موا۔ صلیب ایک خوشخبری کا نام ہے۔ یسوع مسیح میری اور آپ کی خاطر صلیب پر موا، دفن ہوا، اور تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا۔ پریز دی لارڈ، خدا کا شکر کیجئے کہ وہ ہماری خاطر صلیب پر چڑھا۔ اگر یسوع مسیح صلیب پر نہ چڑھتا، اگر یسوع مسیح کفارہ نہ دیتا، اگر یسوع مسیح صلیب کا چناؤ نہ کرتا، وہ میری اور آپ کی خاطر صلیب پر بلیدان نہ ہوتا، تو کوئی بشر نجات نہیں پا سکتا تھا، کوئی شخص خدا کے قریب نہیں آ سکتا تھا۔ گویا رومیوں کی نگاہ میں تو یہ ایک بھیانک سزا تھی، یہ ایک
उत्तम दर्जे की सजा थी, ये उनकी कैपिटल पनिशमेंट थी जो वो मुजरमों को देते थे। लेकिन हम निजात पाने वालों के नजदीक ये खुदा की कुदरत बन गई। हालेलुया, ये खुदा की कुदरत का पैगाम है, ये खुदा की ललकार का पैगाम है। सलीब पर हमें खुदा की मोहब्बत नजर आती है, सलीब पर हमें खुदा का फजल, खुदा का गहरा फजल नजर आता है। सलीब उस बिछड़े हुए आदम को फिर खुदा के करीब ले आई। सलीब हमें खुदा के फजल में शामिल करती है। सलीब हमें वो पैगाम देती है जिसको हम अगर कबूल कर लें तो हमारे लिए खुदा का फजल आज ही जारी हो जाता है। मेरे अजीजों, सलीब बाइबल मुकद्दस में हिस्ट्री बताती है कि सलीब जो है वो 4 किस्म की होती थी। एक सलीब जो आज खुदावंद यीशु मसीह ने मेरी और आपकी खातिर उठाई, उसको हम देखते हैं। एक सलीब हमें एक्स किस्म की हिस्ट्री बताती है कि मिलती है, जिस पर इंद्रियास को चढ़ा दिया गया। एक सलीब सिर्फ टी की शक्ल में होती थी और एक सलीब प्लस के निशान की तरह, रेड क्रॉस जिसे कहते हैं, उसकी शक्ल की होती थी। हमें इन बातों से वास्ता नहीं कि सलीब कितने अशकाल में थी, उसकी कितनी शक्लें थी, वो कैसी थी। हम इस बात पर ईमान रखते हैं यीशु मसीह की सलीब हमें निजात का राह बताती है। यीशु मसीह की सलीब हमारे लिए फिरदौस और निजात के दरवाजे खोलती है। बस जब हम यीशु मसीह की सलीब पर, मतलब यीशु के फिदिया पर ईमान लाते हैं, यीशु मसीह के कफारे को कबूल करते हैं, यीशु मसीह की मसलूबियत का इकरार करते हैं कि यीशु मसीह मेरी खातिर सलीब पर हुआ, तब हम उसी दिन से निजात पा जाते हैं। खुदा हमें निजात देता है, खुदा का फजल हम पर ठहरता है, हम निजात को कबूल करते हैं, हम निजात के पैगाम को कबूल करते हैं। सलीब का पैगाम मेरे और आपके लिए अमन का पैगाम है। सलीब का पैगाम बनीनो इंसान के लिए निजात का पैगाम है। सलीब का पैगाम सारी दुनिया के लिए उम्मीद का पैगाम है। सलीब का पैगाम जिंदगी का पैगाम है। सलीब का पैगाम अमन और सलामती का पैगाम है। सलीब का पैगाम अबदी जिंदगी का पैगाम है। मेरे अजीज, सलीब का पैगाम बनीनो इंसान के लिए फतह मंदी का पैगाम है। सलीब का पैगाम मेरे और आपके लिए रोशनी का पैगाम है। हम अंधेरे से निकलकर रोशनी में शरीक हो गए, हम मायूसी से निकलकर खुशी में शरीक हो गए, हम नाकामी से निकलकर फतह मंदी में चले गए। मैं और आप सलीब के पैगाम को अगर कबूल कर लेते हैं तो सलीब हमारे लिए फजल को जारी कर देती है। सलीब का पैगाम माफी का पैगाम है। सलीब का पैगाम गुनाहों और इब्लीस से आजादी का पैगाम है। इब्लीस नाकाम हो गया, सलीब का पैगाम इब्लीस की शिकस्त का पैगाम है। सलीब का पैगाम हमारी फतह का पैगाम है। सलीब का पैगाम नस्लों के लिए, हमारी औलाद के लिए, हर बशर के लिए, उम्मतों और कबीलों के लिए सुलह और सलामती और फतह का पैगाम है। मेरे अजीजों, आज जो कोई गुनाह में जिंदगी बसर कर रहा है, जो कोई खुदा से दूर है, वो आज तौबा करे, नई जिंदगी का आगाज करे और सलीब के पैगाम को कबूल करे। तब ही हमारी ईद होगी जब हम खुदावंद के फिदिया को कबूल करेंगे, जब हम सलीब के पैगाम को कबूल करेंगे, उस बर्रे को कबूल करेंगे जो सलीब पर हमारी खातिर कुर्बान हुआ। वो बेऐब बर्रा खुदावंद यीशु मसीह जो सलीब पर मेरी और आपकी लानतों को अपने ऊपर लेकर सलीब पर चढ़ गया, वो बेऐब बर्रा जो मेरे और आपके गुनाहों की खातिर सलीब पर बलिदान हुआ, उसे कबूल करेंगे तो हम सलीब के पैगाम को कबूल करेंगे। जब हम यीशु मसीह की मसलूबियत को मानेंगे, इकरार करेंगे, तो हम सलीब के पैगाम को कबूल करेंगे। जो कोई आज सलीब के पैगाम को कबूल करता है, वो यीशु मसीह के कफारे को कबूल करता है, वो यीशु मसीह के फिदिया पर ईमान लाता है। और जब आप यीशु मसीह के कफारे पर, यीशु मसीह के फिदिया पर ईमान लाते हैं, तो आप पर खुदा का फजल ठहर जाता है। आप उसके फजल को कबूल कर लेते हैं, आप उसके फजल में दाखिल हो जाते हैं और खुदा का हाथ आप पर हमेशा बड़ा रहेगा। सलीब
کے پیغام میں یعنی کفارہ میں، فدیہ میں 7 باتوں کی میں تبدیلی بیان کرنا چاہتا ہوں جو یسوع مسیح نے صلیب پر، جب وہ صلیب پر لٹک رہا تھا، جب وہ صلیب پر پیغام دے رہا تھا، جب وہ صلیب پر فدیہ دے رہا تھا، تو اس کی مار ہماری شفا بنی، ہمارے گناہ راست بازی میں بدل گئے، موت کی جگہ زندگی نے لے لی، لعنت کی جگہ برکت نے لے لی، غربت کی جگہ کثرت اور امیری نے لے لی، شرمندگی کی جگہ جلال اور عزت نے لے لی۔ یہ صلیب کا پیغام ہے، یہ صلیب کی عظمت ہے، یہ صلیب کی اہمیت ہے۔ جب ہم اسے قبول کر لیتے ہیں تو میرے عزیزوں ہماری زندگی بدل جاتی ہے، ہماری زندگی میں رونقیں آ جاتی ہیں، ہماری زندگی میں تبدیلی آ جاتی ہے، ہماری زندگی منفرد ہو جاتی ہے، ہماری زندگی خوبصورت ہو جاتی ہے۔ گویا صلیب نے ہماری زندگی کو خوبصورت بنایا ہے، صلیب پر بہے ہوئے لہو نے ہمیں رونق دی ہے، صلیب پر بہے ہوئے لہو نے ہمارا کفارہ دے کر ہمیں خرید لیا، ہماری قیمت ادا کی اور ہمیں خوبصورت بنا کر ایک آسمانی مقاموں میں داخل کرنے کا حق دیا ہے، ہمیں بیٹے ہونے کا حق دیا ہے، ہمیں اپنے قریب آنے کا حق دیا ہے، ہمیں یہ حق بخشا ہے کہ ہم اپنے خدا کو جس کی محبت کی خوبی مسیح میں ہو کر صلیب پر ظاہر ہوئی اسے اپنا باپ کہہ کر، ابا کہہ کر پکاریں۔ یہ صلیبی کفارے سے ہوا ہے۔ صلیب کا پیغام ہمیں یہ توفیق دیتا ہے، یہ علم دیتا ہے، یہ پیغام دیتا ہے، یہ درس دیتا ہے کہ ہم اس پیغام کو قبول کریں جو صلیب پر یسوع مسیح نے کفارے کے وسیلہ سے ادا کیا۔ نہ کسی اور چیز پر فخر کریں، نہ اپنی دولت پر، نہ اپنی شان و شوکت پر، نہ اپنی جائیداد پر، صرف صلیب پر فخر کریں جس کے وسیلہ سے ہمارا کفارہ ہوا، جس کے وسیلہ سے خدا نے ہمیں اپنے قریب آنے کا حق بخشا، خدا نے ہمیں اپنے بیٹے بنا لیا، خدا نے ہمیں اپنی بیٹیاں اور بیٹے بنا لیا، فرزندیت میں لے لیا، اور خداوند نے آسمانی مقاموں کے دروازے ہمارے لیے کھول دیے۔ جب یسوع مسیح صلیب پر لٹک رہے تھے تو انہوں نے ایک ڈاکو کو کہا کہ تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ یہ صلیب سے پیغام جاری ہوا، اے باپ ان کو معاف کر، یہ صلیب سے پیغام جاری ہوا۔ یہ صلیب کے پیغام ہیں کہ ہم ایک دوسرے کو معاف کریں، ہم ایک دوسرے کو قبول کریں، ہم ایک دوسرے کے گناہ معاف کریں۔ صلیب کا پیغام محبت کا پیغام ہے، صلیب سے محبت جاری ہوئی ہے، صلیب سے معافی جاری ہوئی ہے۔ اگر ہمارے اندر محبت اور معافی نہیں تو صلیب کا پیغام نامکمل رہ جاتا ہے۔ اور پالوس کہتا ہے کہ اس کے فضل کو بیکار نہ کریں۔ جب ہم اس کے فضل کو قبول نہیں کرتے، اپنی زندگی میں اترنے نہیں دیتے، اس کا بھاری فضل، اس کا ترس، اس کا رحم جو بنین و انسان کے لیے جاری ہوا، جب ہم اس کو قبول نہیں کرتے تو ہمارے لیے اس کا فضل بیکار ہو جاتا ہے، بے فائدہ ہو جاتا ہے۔ اور پالوس رسول کہتا ہے اے برگزیدو، اے مقدس لوگو، اس کے فضل کو بیکار اور بے فائدہ نہ کرو، اس کے فضل کی اہمیت کو جانو، اس کی قدرت کو جانو، صلیب کے پیغام کو سمجھو، صلیب کی عظمت کو سمجھو، صلیب کے سے جاری ہونے والے اس درس اور پیغام کو سمجھو کہ وہ کیا ہے۔ اگر ہم اپنی زندگی تبدیل نہیں کرتے تو آج صلیب کا پیغام ہمارے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتا، پر اگر ہم آج اس کے کفارہ اور اس فدیہ کو قبول کر لیتے ہیں جو ہماری خاطر صلیب پر ہوا، جس نے ہمیں زندگی دی، وہ خود تو صلیب پر مر گیا پر اس نے ہمیں ابدی زندگی کا وارث بنا دیا۔ وہ بندہ جو صلیب پر قربان ہوا، اس نے ہمیں زندگی دی ہے۔ مجھے یہاں پر ایک بڑی خوبصورت مثال یاد آئی جو میں نے کسی ایک کتاب میں پڑھی۔ ایک بہت چھوٹی لڑکی تھی جو اسکول میں پڑھتی تھی، اور جب وہ بہت چھوٹی تھی تو ان کے گھر میں آگ لگ گئی۔ گھر میں کوئی مرد حضرات موجود نہیں تھے، لڑکی تھی اور اس کی والدہ تھی۔ لڑکی بہت چھوٹی تھی
اور جب آگ اس گھر کو اپنی لپیٹ میں آگ نے لے لیا تو وہ لڑکی اچانک اندر رہ گئی، اور اس کی ماں جب ساری چیزیں سمیٹ رہی تھی تو اس کو وہ بھول گیا کہ اس کی بچی اس اندر بیڈ پر پڑی۔ جب اسے یاد آیا تو اتنے میں آگ اس کمرے کو اپنی لپیٹ میں لے چکی تھی، اور اس کی ماں کو یاد آیا، وہ دوڑ کر بھاگ کر اس آگ میں کودی اور اپنی بچی کو بچانے کے لیے اس بیڈ تک گئی، اور اس نے اپنی بچی کو ٹٹولا اٹھایا، اس کے ہاتھ جل گئے، اس کا منہ جل گیا، اور وہ اپنی بچی کو لے کر باہر بھاگ آئی، اور اس کی بچی بچ گئی، اور اس کی ماں کے ہاتھ جل گئے، اس کا منہ بھی جل گیا۔ اور اس کی دوستوں نے ایک دن اس لڑکی سے سوال کیا جو اس لڑکی کے ساتھ اس کے گھر میں آتی تھی، کہا کہ آج ہم تجھ سے یہ پوچھتے ہیں، تو ہمیں بتا کہ تیری ماں کے یہ ہاتھ، یہ انگلیاں ٹیڑھی کیوں ہیں، اس کا چہرہ کیوں بھیانک اور جلا ہوا ہے؟ تو وہ روز اپنی ماں سے پوچھتی تو اس کی ماں اسے نہ بتا پاتی، ٹال دیتی اسے، اور وہ لڑکیاں بھی روز اس کی سہیلیاں اور اس کی جو فرینڈز تھیں وہ سوال کرتی۔ ایک دن اس کی ماں نے جب وہ لڑکی اصرار کر رہی تھی مجھے بتا، تو اس نے بتا دیا۔ اس نے کہا میری بیٹی جب تو بہت چھوٹی تھی تمہارے گھر میں آگ لگ گئی، اور آگ نے پورے گھر کو اپنی لپیٹ میں لے لیا، اور مجھے تو یاد آئی کہ تو بیڈ پر پڑی، میں بھاگ کر اندر گئی، میرے ہاتھ تو جل گئے، میرا چہرہ تو جل گیا، پر میں نے تجھے بچا لیا۔ میری بیٹی آج اگر تو زندہ، آج اگر تو پڑھ لکھ کر ترقی کر چکی ہے تو اس کے پیچھے دیکھ، تیری ماں نے تیری خاطر قربانی دی ہے۔ میرے ہاتھ تو جل گئے، میری انگلیاں تو جل گئی، میرا چہرہ تو جل گیا، پر میں نے تجھے بچا لیا۔ اسی طرح اس برے نے صلیب پر قربان ہو کر ہمیں بچا لیا۔ وہ خود تو قربان ہو گیا، وہ خود تو صلیب پر بلیدان ہوا، اس نے مار کھائی، قیمت ادا کی، اور اس کی قیمت کو کبھی نہ بھولیں۔ جو گیسمنی باغ سے لے کر گلگتا کی چوٹی تک 3 میٹر سفر اس نے طے کیا، 3 کلومیٹر سفر اس نے طے کیا، اور صلیب اٹھا کر بڑھتا چلا گیا، اور اپنے کندھے پر بھاری صلیب اٹھا کر وہ بڑھ رہا ہے۔ اسے کوڑے لگائے گئے، رومی کوڑے نے اس کا گوشت اس کے بدن سے کھینچا۔ ہماری خاطر صلیب کا پیغام ہمیں اس کی قبولیت کو یاد دلاتا ہے کہ ہم اسے قبول کریں۔ صلیب کا پیغام کفارے کا پیغام ہے، صلیب کا پیغام اس فدیے کا پیغام ہے، صلیب کا پیغام اس بڑی قیمت کا پیغام ہے جو یسوع مسیح نے اپنے خون کی ادا صلیب پر کر دی۔ صلیب کا پیغام ہمارے لیے یسوع مسیح کے اس مار کھانے کا پیغام ہے جو اس نے کھائی، اور ایک کٹھن راستہ، ایک راہ جو صلیبی راستہ تھا اس نے طے کیا اور فرما بردار رہا۔ پالوس کہتا ہے یہاں تک کہ صلیبی موت گوارا کی، وہ صلیب پر چڑھ گیا، بلیدان ہوا، اس نے مار کھائی، کوڑے کھائے، اس کے ہاتھ اور پاؤں میں کیل ٹھونکے گئے، اور اس نے ہمیں بچا لیا۔ وہ میرا اور آپ کا خدا ہے، وہ میرا اور آپ کا فدیہ دینے والا ہے، کفارہ دینے والا ہے، نجات دہندہ ہے۔ آئیے اس صلیب کے پیغام پر ایمان لائیں، آئیے اس صلیب کے پیغام کو قبول کیجئے، آئیے اس صلیب کے پیغام کو قبول کر کے جس نے اپنی جان صلیب پر دے دی اور ہمیں زندگی بخش دی۔ وہ خود تو صلیب پر مر گیا پر ہمیں زندگی بانٹ گیا، ہمیں زندگی دے کر چلا گیا۔ وہ ہمیں زندگی دیتا ہے، اس کا لہو ہمیں بچاتا ہے، چھڑاتا ہے، دکھوں اور مصیبتوں سے رہائی دیتا ہے۔ آئیے اس صلیب کے پیغام کو میرے عزیزوں قبول کیجئے۔ میرے پاس میرا بہت پرانا مجھے ایک گیت یاد آیا جس کا میں آپ کے سامنے ایک شعر پڑھوں گا جو میں نے صلیب کی عظمت پر آج سے کئی سال پہلے لکھا۔ عرض کرتا ہوں، پنجابی گیت ہے، تیری بن گئی یہ شان اچیری نی لکڑے صلیب دیے، تیری بن گئی یہ شان اچیری نی لکڑے صلیب دیے، تیری مک گئی یہ لعنت تیری نی لکڑے صلیب دیے، تیری بن گئی یہ شان اچیری نی لکڑے صلیب دیے، اج بن گئی ہے، اج مک گئی یہ لعنت تیری نی لکڑے صلیب دیے،
نہیں سی لیندا تیرا نا کوئی قدراں دے نال نہیں سی ویندا تینوں کوئی چنگی نظراں دے نال اج بنی تیری ٹھاٹھ ودیری نی لکڑے صلیب دیے صلیب کا پیغام ہمارے لیے خوشی کا پیغام ہے صلیب کا پیغام ہمیں خوشحال کرتا ہے صلیب کا پیغام ہمیں برکات سے مالا مال کرتا ہے صلیب کا پیغام ہمارے حالات کو تبدیل کر دیتا ہے صلیب کا پیغام ہمیں آسمان کی بلندیوں پر لے جاتا ہے صلیب کا پیغام امید کا پیغام ہے صلیب کا پیغام شادمانی کا پیغام ہے آئیے اس صلیب کے پیغام کو قبول کیجئے اور یسوع مسیح کو اپنا نجات دہندہ قبول کر کے اس پر ایمان لا کر توبہ کریں اور اسے قبول کر لیجئے خداوند آپ سب کے ساتھ ہو اور خداوند آج شائن سٹار چینل کو ٹی وی کو برکت دے اور خداوند پاسٹر عاشر منشا کو برکت دے آئیے ہم دعا کریں خداوند قادر مطلق بزرگ آسمانی باپ ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں کہ جب ہم گنہگار ہی تھے تو خداوند تو نے اپنی محبت کی خوبی صلیب پر ظاہر کی اور ہماری خاطر قربان ہوا ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں اس صلیب کے بڑے پیغام کے لیے اس صلیب کی بڑی عظمت کے لیے اس صلیب کی بڑی فتح کے لیے اس جلالی کام کے لیے جو تو نے صلیب پر کیا ہماری خاطر بلیدان ہوا ہماری خاطر تو نے فدیہ دیا اور صلیب پر لٹکتا رہا اور ہمیں نجات دی اور ہماری خاطر تو نے اپنا لہو صلیب پر بہا دیا ہماری قیمت ادا کی ہماری خلاصی نہ سونے نہ چاندی سے نہ بکروں نہ چھتروں سے بلکہ تیرے بے عیب لہو سے ہوئی ہے ہم تیرے لہو کے لیے تیرا شکر ادا کرتے ہیں خداوند اس پیغام سے بہتوں کو تبدیل کرنا یہ صلیب کا پیغام بہتوں کے لیے برکت کا پیغام ہو یہ صلیب کا پیغام بہتوں کے لیے نجات کا پیغام ہو اور انہیں توفیق دے کہ وہ اس صلیب کے پیغام کو قبول کریں اور تیرے نام کو جلال دیں اور تجھے اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کریں اور انہیں بلیس کر اور برکت دے تیرے جلالی بزرگ یسوع نام کے وسیلہ سے سب کچھ مانگ لیتے ہیں آمین